ایک ایسے گناہگار انسان کا واقعہ جس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کا قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ قبول ہونے کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری اور ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ بہت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم 99 لوگوں کے قتل ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں کے پاس معلوم کرتا ادھر ادھر پھرنے لگا، کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسے کسی شخص عالم سے ملاقات کرنے کی فکر ہوئی کہ کسی عالم شخص سے پوچھا جائے کیا کسی ایسے گناہگار شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا، تو پھر اس شخص نے اس آدمی کے پاس جا کر مشورہ لیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ تو اس آدمی کو اس کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے اس سے کہا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے، بھلا اس کی بخشش کیسے ہوگی، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس آدمی نے یہ کہہ دیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے پورے شو کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر کے پورے شو کر لیے جائے۔ چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں ایک آس باقی رہا کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی تو راستہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کے پاس جا کر معلوم کروں گا، وہی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار لوگوں کے لیے مغفرت کا کوئی کھانا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس عالم صحابہ کو علم تھا، اس لیے اس نے بتایا کہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اس عالم شخص نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو رو کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ پھر وہ گناہگار آدمی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اسی وقت ملک الموت آ گئی اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، وہ اس لیے یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمان سے ایک آدمی کی شکل میں فرشتہ آیا۔ ان دونوں طرف کے فرشتوں نے ان کو اپنا فیصلہ کار بنا لیا۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت یعنی زمین کو ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے
یا جہاں جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی زمین کے قریب ہے، لہٰذا جہاں کے زمین کے قریب ہوگا اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت سے جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف 41 قریب تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقامی عبادت نیک آدمیوں کے بستی کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مایوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور اچھی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔